الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ رجب المرجب کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 27ویں شب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بلانے پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رب کا دیدار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات کو حضور علیہ السلام کے لیے مبارک بنایا اور حضور علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، یعنی آپ نے اللہ کا دیدار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے مناظر بھی دکھائے تاکہ حضور علیہ السلام امت کے احوال سے باخبر ہو سکیں۔ ملاحظہ فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں کیا مناظر دیکھے، امت کے کیا حال تھے، ان میں سے میں چند آپ کو بتاتا ہوں، اور کن گناہوں کے سبب وہ لوگ جہنم میں تھے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان گناہوں سے بچنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث ابو داؤد شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر اور دیگر حدیث کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑوں سے پھوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام کی جو حدیث آپ کو سنائی ہے، تو حضور علیہ السلام نے اگلا جو اس کا حصہ بیان فرمایا ہے اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، یعنی کس وجہ سے ان کے سر پھوڑے جا رہے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے سر اس لیے پھوڑے جا رہے تھے کہ وہ نماز میں سستی کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے ناخن تھے، جیسے لوہے کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، کیل نما ناخن تھے، اور اپنے ہی چہروں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبریل امین سے پوچھا، اے جبریل یہ بتائیے یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں۔ اب غیبت کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کی بات دوسروں کے کانوں میں ڈالنا، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں اچھا اگلا بات اچھا یوں فلاں ایسے کرتا ہے، یعنی یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک حدیث پاک کے مطابق یہ گناہ زنا سے بھی بڑا ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے، بڑے بڑے، اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ موجود تھے۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹوں میں سانپ ہے اور دور سے نظر آ رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رشوت کھاتے تھے، جو دنیا میں رشوت کھاتے تھے، یعنی ناجائز مال لوگوں سے لینا، کسی کام کے بدلے نہ، اتنے پیسے دے گا تو میں کروں گا، جس طرح کئی اداروں کے اندر ایسے ہوتا ہے، پیسے نہ دو تو کام ہی نہیں کرتے، یعنی جائز کام بھی ہو تو پھنسا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنم میں ہیں۔ اب اس کی تشریح کے اندر علماء یہ کہتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں کہ جو بندہ بالکل مجبور ہو گیا اور اس کا جائز کام ہے اور اس کو پتہ یہ میرا کام نہیں کریں گے، تو اب کیا حکم ہے؟ اب حکم یہ ہے کہ جو مجبور ہو کے دے رہا ہے اور لینے والا نہیں چھوڑ رہا اس کو، تو اس کو چاہیے حق جس نے لینا ہے وہ حق لے لے، سارا گناہ اس لینے والے پر ہو جائے گا، یعنی جو رشوت دے گا پھر اس پر نہیں ہوگا، یہ سارا وبال اس پر جائے گا، اس لیے رشوت سے گریز کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا
جن کے آگے پیچھے ایسے کپڑے جیسے چیتھڑے ہوتے ہیں، پھٹے پرانے اور عجیب حالت میں ان کے حالات تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو حضرت جبریل امین نے فرمایا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، یعنی یہ وہ گناہ ہیں جو ہمیں بتائے جا رہے ہیں کہ ان سے ہم نے بچنا ہے، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا جہنم کے اندر ایک اور منظر، وہ منظر بھی بڑا خوفناک منظر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جن کو بالوں کے بل باندھا گیا تھا، بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا تھا۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عورتیں ہیں جو بے پردگی کرتی تھی، یعنی بن سنور کے اور بال بکھیر کے اور جناب بڑا فیشن کر کے بازاروں کے اندر نکلتی ہیں، ان لوگوں کے بارے میں، وہ ایسی عورتوں کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اس لیے اگر آپ بھائی ہیں تو بہن کو کہیں کہ پردہ کریں، اگر آپ باپ بنے تو پھر اپنی بیٹیوں کو کہیں کہ پردہ کریں، اور سر کے اوپر دوپٹہ ہونا چاہیے اور باپرد ہو کر گھر سے نکلنے کا حکم ہے۔ ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو بھی دیکھا جن کے ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، لوہے کی کینچی، بلکہ آگ کی کینچیوں کے اندر الفاظ بھی ہیں، کاٹے جا رہے تھے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے، یعنی بے عمل واعظ۔ اس لیے اگر آپ حفظ کر رہے ہیں، عالم بنے، حافظ بنے، تو یہ نہ ہو کہ آپ لوگوں کو کہے جی نماز پڑھیا کرو تو تسی آپ نماز چھوڑ دیں، لوگوں کو اگر سچ بولا کرو آپ خود جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یعنی جو آپ بات منہ سے نکالتے ہیں اس کو عملی طور پر پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الصف کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کہ اے ایمان والو وہ کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے، یعنی قول اور فعل کے اندر تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ جو بات کریں لوگوں کو سچائی کی تلقین کریں، نیکی کی دعوت دیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف دعوت دیں، اور خود بھی عمل کریں اس کے اوپر۔ جب آپ خود عمل کریں گے تو دل زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے برکت دے گا، جو بات سنے گا اس پر اثر ہوگا۔ اور آخری بات سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے صاف ستھرا حلال اور بہترین قسم کا گوشت تھا، وہ اس گوشت کو چھوڑ کر گندا گوشت جو گلا سڑا ہوا بدبودار گوشت تھا اس کو کھاتے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو شادی شدہ تھے اور نکاح والے تھے اور اپنے حق کو چھوڑ کر، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر زنا کے لیے دوسروں کے پاس جاتے تھے۔ یعنی حضور علیہ السلام کو یہ مناظر اس لیے دکھائے گئے، حضور علیہ السلام یہ مناظر دیکھ کر غمناک ہوئے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر ہو جائے، اور قیامت کے دن بہت بڑا دن ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کو ہمیں معاف فرما دے۔ اور قیامت کا دن بہت بڑا ہے، حساب کتاب کے لیے بڑا لمبا دن ہے۔ قیامت 6 دنوں کے اندر قائم ہوگی اور ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ کیسے گزرے گا اس کی تیاری کر لیں، دنیا گزر جائے گی، اوکھی سوکھی رکھی سکھی کھا کے گزر جائے گی۔ جس طرح دنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب یہ کر لو، مستقبل بنا دو، فلاں کر لو، یہ کر لو، وہ کر لو، تو یہ دنیا اتنی لمبی چوڑی نہیں ہے۔ کریں دنیا کے لیے اتنا کریں کہ بس گزارا ہو جائے، دنیا کے اتنا مال اکٹھا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا